بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مغرب نے امریکہ کے پاؤں پکڑنے میں انتہا کر دی۔ روس، یورپ کے شہر خطرناک کیمیائی مواد سے آہستہ آہستہ تباہ ہو رہے ہیں۔ سائنسدان، چائنا چوری چھپے روس کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ نیٹو کا دعویٰ۔ ترکیہ میں زلزلوں کے بعد زمین میں گڑے نمودار۔ فیل شدہ طالب علم کے ہاتھوں نظر آتش خاتون پرنسپل چل بسی۔ حکومت انتخابات کے لیے آئینی دھوکہ دہی کا سہارا لے رہی ہے۔ مودی حکومت مسلمانوں کو انڈیا سے بھگانا چاہتی ہے۔ مودی حکومت گھٹیا ترین ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ دادا جان سے محبت کرنے والے پوتے نے دادا جان کی زندگی بچا لی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ ماضی میں مغربی ممالک نے امریکہ کی ایسی تابع داری نہیں کی جیسے اس وقت کر رہے ہیں۔ پوری تاریخ میں ایسی تابع داری نہیں کی گئی۔ روس نے کہا کہ یورپی یونین اور روس کے درمیان رابطے عملی طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ یورپی یونین نے جنوری 2022 میں روس سے تعلقات توڑ لیے تھے۔ اس کے بعد اس کی جی ڈی پی صفر تک سقوط کر گئی اور افراط زر کی شرح میں ریکارڈ حد تک اضافہ ہوا ہے۔ روس نے گیس پائپ لائن دھماکے میں امریکہ کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ملکوں نے اس معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یوکرین نے اپنے فوجی اور توپخانہ سرحدوں کے قریب تعینات کر دیا ہے، جبکہ علاقے پر یوکرینی ڈرون طیاروں کی پروازوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ روسی فوج یوکرین کے اس اشتعال انگیز اقدام کا مناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یورپ کے ہزاروں شہروں کی فضاؤں میں پولی فلور لکیر نامی کیمیکل کی خطرناک مقدار موجود ہے، جو کپڑوں اور گھریلو اشیاء پر موجود ہے، اور ہوا، مٹی، پانی اور بارش کے قطرات میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ مختلف اقسام کے 12,000 کیمیائی مادوں کے حامل پولی فلور لکیر نے دنیا کے تمام بڑے ممالک میں پانی کے ذخائر کو ناقابل استعمال بنا دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گردے، تھائرائیڈ، خون کے گاڑے پن اور آنتوں کی سوجن سمیت دوسرے خطرناک بیماریوں اور پولی فلور لکیر کے درمیان براہ راست تعلق پایا گیا ہے۔ بہت سے یورپی ملکوں میں ماحولیات کے لیے کام کرنے والے لوگوں اور تنظیموں نے ماحولیات کو نقصان پہنچانے والی سرکاری پالیسیوں پر بارہا اعتراض کیا ہے، لیکن اب تک اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ یورپ اس وقت خطرناک ماحول میں داخل ہو چکا ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ چائنا کی جانب سے روس کو ہتھیاروں کی ترسیل کے شواہد تو نہیں ملے، لیکن ایسے اشارے ضرور ملے ہیں کہ چائنا روس کو ایسی کمک فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ چائنا سلامتی کونسل کا رکن ہے اور یوکرین کے خلاف روس کی جنگ اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے۔ نیٹو نے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا ہے جب چائنا نے کہا ہے کہ اسلحے کی فراہمی امن نہیں لا سکتی۔ اس سے پہلے چائنا نے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سمجھنے کے لیے حقائق ہی کافی ہیں کہ امریکہ ہی مشکلات کی جڑ ہے۔ امریکہ دنیا میں امن نہیں چاہتا اور اس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کو $500 ملین سے زائد کے ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ ترکیہ اور شام میں 6 فروری کو تباہ کن زلزلے میں اموات کی تعداد 50,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اس زلزلے نے دنیا بھر میں اثرات مرتب کیے ہیں۔ زلزلے کے بعد آفٹر شاک کا سلسلہ جاری ہے۔ زلزلے کی تباہی کے بعد نقصان کے تخمینے لگائے جا رہے ہیں۔ اس تباہ کن زلزلے کو ترکیہ کی تاریخ میں ایک صدی کا سب سے نقصان دہ زلزلہ کہا جا رہا ہے۔ زلزلے کے بہت سے مناظر لوگوں میں دہشت پیدا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں زلزلے کے بعد ایک اور خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ترکی شہر کونیا میں پیش آیا۔
یہاں لوگوں نے دیکھا کہ زمین میں اچانک ایک بڑا سوراخ نمودار ہو گیا ہے۔ اس سوراخ کو بھی تباہ کن زلزلے کے اثرات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اچانک نمودار ہونے والے گڑھے نے رہائشیوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کونیا ٹیکنیکل یونیورسٹی کے ریسرچ اینڈ اپلیکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہم نے گڑھے اور علاقے کا جائزہ لیا ہے اور ہم 6 فروری کو آنے والے بڑے زلزلے کے درمیان کوئی ربط تلاش نہیں کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ گڑھا بہت پہلے بن گیا تھا اور زلزلوں کے تقریباً 20 دن بعد ظاہر ہوا تھا، اس لیے اس گڑھے کا پچھلے بڑے زلزلوں یا موجودہ زلزلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، کچھ جگہوں پر گڑھوں کی موجودگی کو زلزلے سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں کوئی واضح ثبوت نہیں ملا کہ یہاں یہ زلزلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بھارت میں سابق طالب علم کی جانب سے نظر آتش کی جانے والی خاتون پرنسپل جل بسی فیل ہونے پر ناراض سابق طالب علم اشوتوش نے چند روز پہلے اندور شہر کے مقامی کالج پرنسپل کو آگ لگا دی تھی۔ پرنسپل کو نازک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آشوتوش فارمیسی کا طالب علم تھا اور 7ویں سیمسٹر میں فیل ہو چکا تھا۔ وہ پرنسپل اور کالج کے دیگر سٹاف کو مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا، جس کی شکایت بھی درج کروائی گئی تھی۔ پرتشدد واقعات کے خوف اور افراتفری نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے۔ ملکی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی 3 اقسام کے انتشار نے بیک وقت ملک کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا۔ اس وقت ہم سیاسی اور اقتصادی تباہی کے دہانے پر ہیں، جبکہ تخریب کاروں اور علیحدگی پسند گروہوں کی پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے بھی افراتفری کی صورتحال موجود ہے۔ حتیٰ کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہو رہا تھا تب بھی سیاسی ڈیڈ لاک اور علیحدگی پسند گروہوں کی وجہ سے حالات کشیدہ تو تھے، لیکن اس وقت بھی ہمیں دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ سیاسی انتشار کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری سیاسی اور عسکری اشرافیہ اگلی حکومت کو اقتدار منتقل کرنے کے بنیادی اصولوں پر متفق نہیں ہے۔ کسی بھی حکومت کی جانب سے اقتدار کھو دینے کے امکان کو تسلیم ہی نہ کرنا پاکستان کی سیاست کا پرانا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت آئینی دھوکہ دہی کی حکمت عملی اختیار کر کے اقتدار کی پرامن منتقلی کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ اس سیاسی کھیل میں آئین کو پیادہ بنا کر مضحکہ خیز طور پر اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ حکومت اپنی غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدامات کا جواز پیش کر سکے۔ عمران خان کے دور حکومت میں بھی عدم اعتماد کے ووٹ کو سبوتاژ اور قومی اسمبلی تحلیل کر کے اسی طرح آئینی دھوکہ دہی انجام دی گئی تھی۔ موجودہ حکومت بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات میں تاخیر کی کوشش اور اپنے سیاسی مخالفین کو ممکنہ طور پر نااہل اور مجرم قرار دینے کے لیے قانون کا غلط استعمال کر کے اسی طرح کے آئینی فراڈ میں مصروف ہے۔ آئین کے آرٹیکل کے 105 اور 224 میں درج ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 روز کے اندر ہی انتخابات منعقد کروائے جائیں، لیکن حکومت کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ مضحکہ خیز بھی ہیں اور خطرناک بھی۔ پہلی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے علیحدہ سے انتخابات کروانے کے لیے وسائل نہیں ہے، اور دوسرا تخریب کاری کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔ جو تیسرا جواز پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات میں ان دونوں صوبوں میں نگراں حکومت نہیں ہوگی، جس سے عبوری سیٹ اپ کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ چوتھی وجہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ گورنر پنجاب آئینی طور پر انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا۔ اگر اس دلیل کو تسلیم بھی دوستوں کر لیا جائے تو کوئی بھی آنے والا گورنر محض انتخابات کی تاریخ نہ دے کر آئینی جمہوری عمل کو تعطل کا شکار کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ موجودہ حکومت پہلے طے شدہ حکمت عملی کے تحت انتخابات میں تاخیر کا جو جواز پیش کر رہی ہے، جس کی آئین کے آرٹیکل 254 میں
کوئی گنجائش نہیں ہے آئینی انتشار کی۔ اس صورتحال کا حل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے۔ عدالتیں الیکشن کمیشن کو حکم دیں کہ وہ مقررہ وقت میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد کرے، اور عدالتیں غیر قانونی طور پر سیاسی مخالفین کو نااہل کرنے اور انہیں مجرم قرار دینے کے لیے عدالتی عمل کا غلط استعمال بھی نہ ہونے دیں۔ گزشتہ سال بھی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر سپریم کورٹ ہی تھی جس نے عدالتی فیصلے کے ذریعے اس ملک کو مکمل طور پر آئینی بحران سے بچایا تھا۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ آیا مستقبل میں پاکستان آئین کی حکمرانی دیکھے گا یا نہیں، یا یوں ہی ایک کے بعد ایک آئینی بحرانوں کا شکار ہمارا ملک ہوتا رہے گا۔ مودی حکومت نے اورنگ آباد اور عثمان آباد کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ بھارت میں نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی وسطائی حکومت نے ریاست مہاراشٹر کے شہروں اورنگ آباد اور عثمان آباد کے ناموں کی تبدیلی کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ اورنگ آباد کو اب چھترپتی سمبھاجی نگر جبکہ عثمان آباد کو دھارا شیو کے نام سے پکارا جائے گا۔ مہاراشٹر حکومت نے ناموں کی تبدیلی کے حوالے سے 20 اکتوبر 2022 کو مرکزی حکومت کو ایک خط ارسال کیا تھا۔ بی جے پی کی ریاستی کابینہ پہلے ہی ناموں کی تبدیلی کی منظوری دے چکی تھی۔ اب مرکزی حکومت نے بھی ناموں کی تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ مقبوضہ وادی میں نامعلوم شرپسندوں نے سیب کے سینکڑوں درخت کاٹ دیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ وادی میں نامعلوم شرپسندوں نے ضلع اسلام آباد میں سیب کے 500 سے زائد درخت کاٹ دیے، جس سے مقامی باشندوں میں پریشانی پھیل گئی ہے۔ ہرپورہ اروانی میں مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کی صبح علاقے کے کچھ لوگ جب اپنے باغات میں گئے تو وہ ویرانی کا منظر پیش کر رہے تھے، کیونکہ ان میں موجود سیب کے درخت کٹے ہوئے پڑے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ سیب کے باغات ہی ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے۔ انہوں نے حکام سے مجرموں کو تلاش کرنے اور ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوستو، یہ کتنی بدمعاشی ہے اور دکھ کی بات ہے۔ رونے کو جی چاہ رہا ہے کہ ایک ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور دوسرا ان کی روزی روٹی پر لات ماری جا رہی ہے۔ ان کو ان کی اپنی جدی پشتی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ماؤں سے ان کے بیٹے چھینے جا رہے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا میں انقلاب کیوں آتے ہیں۔ خونی رشتے ہمیشہ ہی آخری وقت تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ اگرچہ یہ خونی رشتے کبھی کبھی سفید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی رشتوں کی اہمیت کا اندازہ بہت سے لوگوں کو ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوتے کی صارفین خوب تعریف کر رہے ہیں جس نے اپنے دادا جان کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ ایک بھائی نے لکھا کہ میرے 19 سالہ بھائی نے اپنا جگر دادا جان کو دینے کا فیصلہ کیا۔ 19 سالہ نوجوان یہ فیصلہ کسی خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ اپنا جگر دادا کو دینا اگرچہ ایک طرف ایک زندگی کو بچانے کی امید پیدا کر رہا تھا، تاہم دوسری جانب نوجوان کو بھی خدا نخواستہ مشکل کا سامنا ہو سکتا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے دونوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ چھوٹے بھائی آدم نے دادا جان کو اپنا جگر دے دیا۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ دونوں جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے جب آدم کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفین نے اس نوجوان کو خوب سراہا، کیونکہ نوجوان نے وہ کام کیا جس کے بارے میں اکثر لوگ سوچ کر بھی ڈر جاتے ہیں۔ دوستو، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے دادا جان جب اس کو گلے لگائیں گے تو خوشی کے مارے ان کی کیا حالت ہوگی، آپ بھی سوچئے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سکون کی خاطر گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اسلام کی جانب بڑھتے ہوئے یہ الفاظ عیسائیت کے مشہور مذہبی پیشوا ہیلڈین کے ہیں، جن کے مسلمان ہوتے ہی یورپ میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ ہیلڈین کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے اور حالیہ خبر کے مطابق وہ اپنے چند جمع شدہ تصاویر اور کتابوں کے ساتھ سکون کی خاطر اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں۔ نام بدل لیا ہے۔ ہیلڈین کا کہنا تھا کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہی اپنا نام سید عبداللطیف رکھ لیا ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔